بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہ دل سے ہم آپ کو مبارکباد کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام آس کے ایمان اردو پر، جو لائیو دکھایا جا رہا ہے آج پری رمضان اسپیشل آس کے ایمان اردو آن ایمان چینل اسکائی 757۔ عام طور پر یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں ہر بدھ کو ہر ہفتے 8 سے 9 بجے تک، کیونکہ آج جو یہ اسپیشل پروگرام ہے اسی لیے آپ جمعرات کو دیکھ رہے ہیں بٹوین 9 to 10۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 0203-515-0757 ہمارا اسٹوڈیو نمبر ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے میسج بھی بھیج سکتے ہیں 07916841483۔ بہت دن نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی اسکرین کے نیچے دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم لائیو ناٹ اونلی آن اسکائی پلیٹ فارم بٹ فیس بک پیج آفیشیل، جو ایمان چینل کی جو فیس بک پیج ہے، ہم وہاں پر بھی ہم لائیو اسٹریم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل پہ بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کامنٹ باکس کے اندر سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان قمر الاسلام، اور ہمارے ساتھ آج کے گیسٹ ریگولر آج کے ایمان اردو کے گیسٹ شیخ یونس دودوالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جزاک اللہ قمر بھائی، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ پوچھنے کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے جی انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کیونکہ یہ جو ہے پری رمضان اسپیشل، اس موضوع میں جانے سے پہلے وتھ سیڈنس ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اسپیشلی ہمارے ویورز جو ہیں اکثر و بیشتر تو جانتے ہوں کہ مولانا آدم صاحب جو لیسٹر کے ممتاز عالم دین ہیں، کہا جاتا ہے کہ سینئر انفلوئنشل مسلم لیڈر ان دی ایسٹ مڈ لینڈ، وہ فوت ہو چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بارے میں چند آپ الفاظ آپ سے سنیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ موو آن ٹو دی ٹاپک۔ آج بہت ہی دکھ والا دن ہے، بہت ہی غم والا دن ہے، صرف لیسٹر والوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے اور پورے عالم کے لیے، کہ اتنے بڑے عالم دین حضرت مولانا آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب کہیں گے کہ آج اللہ کے جوار کے اندر، اللہ کی رحمت کے اندر پہنچ گئے۔ حضرت مولانا آدم صاحب بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، لیسٹر کے اندر 1977 میں موو ہوئے تھے، اور وہاں آ کر انہوں نے امامت کی تھی مسجد نور کے اندر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود ایک جامع مسجد قائم کی، اور وہ جامع مسجد میں 50 سال کے قریب انہوں نے وہاں پہ خدمت کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 50 ایئرز، نیرلی 48 ایئرز انہوں نے خدمت کی، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور انہوں نے وہاں پہ مسجد بھی قائم کی، مدرسہ بھی قائم کیا، مکتب بھی قائم کیا۔ کتنے وہاں کے جو رہنے والے ہیں انہوں نے دین ان سے حاصل کیا۔ بہت ہی زبردست عالم تھے، بہت ہی عجیب ان کا بیان ہوتا تھا، بہت ہی دردناک بیان کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، اور انہوں نے تفسیر شروع کی تھی بہت سال پہلے، 20 سال انہوں نے لگایا تفسیر کرنے میں، اور 20 سال کے بعد ختم کیا۔ سبحان اللہ۔ تو پوری تفسیر قرآن کی 20 سال کے اندر ختم کی۔ ان کے بیٹے سب عالم ہیں، ان کے سب بیٹیاں بھی عالمہ ہیں، اور سب کو میں جانتا ہوں۔ میں بھی الحمدللہ ان کو 9-10 دن پہلے ان کو کہہ دیا تھا کہ اب وہ 24 گھنٹے باقی ہوں گے، تو وہ گھر لے آئے تھے، تو گھر لے آئے تو 24 گھنٹے کیا، 48 گھنٹے کیا، ایک ہفتہ ہو گیا، اور وہ ویسے ہی رہے گھر کے اندر، اور ہزاروں لوگ ان کی صرف زیارت کرنے کے لیے آئے، کہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ، ان کی زیارت بھی ہمارے لیے ایک غنیمت ہے۔ تو الحمدللہ میں بھی اتوار کو گیا تھا ابھی دیکھنے کے لیے الحمدللہ، تو ان کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی تھی، علماء ہیں سب، تو عجیب ان کی حالت ہے کہ بہت ہی سکون کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نعم البدل نصیب فرمائے۔ ان کے گھر والوں کو بھی میں ان کے لیے ایک میسیج بھیجتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ان کے جو بیٹے ہیں مولانا عمران صاحب، مولانا احمد علی صاحب، اور حضرت مفتی محمد ابن آدم صاحب، اللہ پاک ان سب کو اور ان کے تمام گھر والوں کو، ان کے بیٹے بھی ہے، گرانڈ چلڈرن بھی ہے، گریٹ گرانڈ چلڈرن بھی ہے، اللہ پاک ان سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور خاص طور پر ان کے جو روحانی بیٹے ہیں، روحانی بیٹیاں ہیں، یعنی جو ان کے پاس پڑھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ان کی وجہ سے جو عالم دین بنے ہیں، حفاظ بنے ہیں، دین کے اوپر آئے ہیں، ان سب کو میں یہ اپنی طرف سے کنڈولنس دیتا ہوں
کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. کیونکہ 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، اس کے بعد ہم بریک پہ چلے جائیں گے. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اتنے بڑے ممتاز عالم دین ہیں اس ملک میں، اتنے لوگوں نے ان سے سیکھا ہے، استفادہ یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان ابھی بھی 2 or 3 days، دو یا 3 دن یا ایون 4 دن دوری پہ ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ رمضان گارنٹیڈ ہے کہ ہم سب جو ابھی زندہ ہیں ہم رمضان کو دیکھ پائیں گے. جی وہ تو اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک رمضان کو دیکھنا نصیب فرمائے. لیکن اس سے جو مجھے سبق ملتا ہے کہ اتنے بڑے عالم، وہ انہوں نے گھر جو خریدا تھا وہ مسجد کے سامنے خریدا. اچھا. بہت سال پہلے، جب یعنی 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں یا 40 سال پہلے انہوں نے گھر خریدا. اب جس طرح ہم سب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو گھر کا جو لیڈر ہوتا ہے کہ چلو ابھی دو بیڈ روم کا گھر ہے، اب 3 بیڈ روم کا کر لوں یا 4 بیڈ روم کا کر لوں. ان کی فیملی بڑھ بھی گئی تھی لیکن انہوں نے گھر نہیں بدلا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے سامنے مسجد تھی اور وہ ہر نماز کے اندر تکبیر اولیٰ کو پہنچ جاتے تھے. تو یہ حضرت مولانا آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا جو یہاں اس ہمارے سامنے اور اس دنیا کے اندر رہنا ایک رحمت تھی. تو ہمیں تو افسوس ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی شخصیت اور اللہ والے جب یہاں سے جاتے ہیں تو پھر ایک جو حائل تھا فتنوں کے آنے سے، تو وہ حائل چلا گیا. اللہ پاک ہمیں فتنوں سے حفاظت کرے، اللہ پاک نعم البدل نصیب فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اسی لیے علماء ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیشہ ہم دعا پڑھیں اللہم بلغنا رمضان. اللہم بلغنا رمضان. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آج کے ایمان اردو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے ایمان چینل اردو پر، ایمان چینل پر، اور یہ دیکھ رہے ہیں آج کے ایمان اردو. آپ چاہیں تو ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں فون کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے یا ایون فیس بک یا یوٹیوب چینل پہ آپ چاہیں تو کامنٹ باکس کے ذریعے آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں. 0203-515-0757 ہمارا اسٹوڈیو نمبر ہے، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر 07916841483. جو ہمارے انٹرنیشنل ناظرین کرام ہیں، آپ چاہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. لوٹتے ہیں چھوٹی سی وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. دیکھ رہے ہیں آپ آج کے ایمان اردو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروگرام آج کے ایمان اردو جو دکھایا جا رہا ہے آن ایمان چینل اسکائی 757 پر. چھوٹی سی وقفے کے بعد ہم پھر لوٹ آئیں اور انشاءاللہ آپ سوالات ہمیں کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر جو دکھایا جائے گا ایٹ دی باٹم آف یور ٹی وی اسکرین، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 0203-515-0757 اور 07916841483 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. پلیز بھولے گا مت، لائک، شیئر، کامنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے گا ہماری جتنی آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ ریگولر آج کے اردو کے گیسٹ شیخ یونس دودھ والے صاحب. شیخ یا مولانا صاحب، چلیں شروع کرتے ہیں اس سوال کے ذریعے. رمضان ایز دس از راؤنڈ دا کارنر، انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں، تو سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مثلاً نمازیں بڑھانی چاہیے، ذکر اذکار زیادہ کرنے چاہیے، قرآن کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہے بہتر ہونے چاہیے. یہ تو سب ہم جانتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں ڈوز انگلش میں. ڈونٹس جو ہے وہ ہم اس کے اوپر توجہ کم دیتے ہیں، کیا ہمیں کرنا نہیں چاہیے. فار ایگزامپل مثلاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے وقت اسپیشلی اکثر و بیشتر اگر آپ چھٹی میں ہیں، ویکینڈ ہے، یا جو خواتین ہیں جو گھر پہ اگر کام نہ کریں، ہم سب کو نہیں کہہ رہے، ان جنرل جو ہمیں سننے کو آتا ہے یا سننے کو ملتا ہے، لوگ ہمیں سوالات جب بھیجتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ فارغ ہوتے ہیں، وقت زیادہ رہتا ہے ان کے پاس، تو ٹی وی میں ڈراماز ہوتے ہیں، سیریلز ہوتے ہیں، یا ویریس پروگرامز ہوتے ہیں، یا سوشل میڈیا میں جا کے ہر طرح کی جو ہے ریلز دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ رمضان کا وقت یہ اتنا امپورٹنٹ ہے
اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یہ آپ کی کیا مشورہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم جی جی ایٹ لیسٹ ان دا منتھ آف رمضان اپنی دوریاں تھوڑا بڑھا سکیں؟ جی جی جزاک اللہ، بہت اہم سوال کیا ہے، اس لیے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ سب سے مبارک مہینہ ہے جی اور سب سے قیمتی مہینہ ہے۔ ہمیں جو وقت دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی غنیمت ہے اللہ کی طرف سے، اور ایک ایک گھڑی اس کے اندر ہم جتنا بھی کام کریں گے آخرت کے لیے وہ ہمیں بہت ہی کام آئے گا وہاں قیامت کے دن اور جنت کے اندر۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ، تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک الحمدللہ کا کتنا بڑا ثواب ہے، ایک اللہ اکبر کا کتنا بڑا ثواب ہے، ایک قرآن کی آیت پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ الف لام میم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جی یعنی اس کا 30 نیکیاں ملے گی صرف الف لام میم پڑھنے سے۔ تو رمضان کا مہینہ ضائع نہیں کرنا ہے، رمضان کا مہینہ بالکل اللہ کے لیے فارغ کرنا ہے۔ جب بھی ہمیں وقت ملے تو ٹی وی، تو ہم پہلے زمانے میں جب ہم بڑے ہوتے تھے تو ہمارے والدین ٹی وی کے اوپر ایک پردہ رکھ دیتے تھے رمضان کے وقت؟ رمضان کے وقت، اچھا، یہ اس لیے کہ تاکہ ہم رمضان کو اچھی طرح گزارے، جب بھی وقت آئے تو ہم قرآن کو اٹھائے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ٹارگٹ بناؤ، یعنی ایک یہ بنا دو کہ میں اتنی مرتبہ قرآن کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اتنے قرآن ختم کریں گے۔ گولز ہونی چاہیے۔ گولز ہونے چاہیے، بالکل ایک ٹارگٹ ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ کتنا قرآن پڑھتے تھے، ہم حیران ہو جاتے تھے کہ 40 سپارہ ہر روز پڑھتے تھے، کم از کم 40 سپارہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے اندر 60 مرتبہ 60 ٹائمز قرآن کو ختم کرتے تھے۔ اس میں ایک نقطہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر دیکھیں قرآن میں جو رمضان کے بارے میں بتایا گیا ہے، رمضان صرف ایک ہی بار جو ہے اور ایک ہی مہینہ ہے جو بائی نیم قرآن کریم میں بتایا گیا ہے، لیکن اب دیکھیں یہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کو جو ہے سیام کے ساتھ جوڑا نہیں جا رہا، بالکل، قرآن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ وہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جب اللہ پاک نے قرآن کے بارے میں یعنی رمضان کے بارے میں ہمیں بتلایا کہ روزہ رکھنا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والے آپ روزہ رکھیں جس طرح کہ پہلی قومیں روزہ رکھتی تھی۔ تو اس کے اندر رمضان کا لفظ ہے ہی نہیں۔ آگے جا کے 2-3 آیت چھوڑ کر آگے آیت آتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ یعنی رمضان کو جو اللہ پاک نے ہمارے سامنے پیش کیا، وہ کس طرح پیش کیا اور کس طرح انٹروڈیوس کیا کہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر روزہ رکھنا نہیں بتلایا، بلکہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا۔ تو اس کا کنیکشن یعنی اس کا جو تعلق بتلانا تھا رمضان کا قرآن کے ساتھ، وہ اللہ نے قرآن کے اندر بتلایا۔ دوسرا تعلق کیسے بتلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے رمضان کے اندر، پورا قرآن سناتے تھے، جتنا وہ اتارا گیا تھا اس وقت تک وہ پورا سناتے تھے، اور آخری جو سال تھا اس کے اندر 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا رمضان کے مہینے کے اندر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کتنے مسئلے لکھے، کتنی محنت کی، کتنے مسائل انہوں نے لکھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تھا وہ سائڈ پہ رکھ دیتے تھے اور بس قرآن قرآن قرآن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سب 60 مرتبہ قرآن کو ختم کرتے تھے، 60 ٹائمز ان دا منتھ آف رمضان۔ تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ 60 ٹائمز کرو، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش تو کرو، نہیں کم سے کم ایک تو ہونا چاہیے نا، ایک مرتبہ قرآن کو ختم کرو، اور اگر آپ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں تو 2 مرتبہ کرے۔ میرا ایک دوست ہے، انہوں نے یہ سنا تھا کہ عرصے پہلے کہ امام ابو حنیفہ نے 60 ٹائمز قرآن ختم کیا، تو انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا، وہ حافظ ہے، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس زمانے میں گولڈن زمانہ تھا، اولڈ از گولڈ، تو وہ اولڈن زمانہ تھا، تو انہوں نے اس وقت تو ختم کیا ہوگا، اب کیا ہو سکتا ہے یا نہیں، کنٹمپریری ورلڈ میں ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے فون چھوڑ دیا، فون سائڈ پہ رکھ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور انہوں نے کنسنٹریٹ کیا، انہوں نے محنت کی، اور انہوں نے رمضان کے اندر 60 مرتبہ قرآن ختم کیا، 60 ٹائمز، اور میں ان کو جانتا ہوں۔ یہ تو پھر
یہ ایسی بات ہوگی کہ پرانی تو بات ہے، لیکن ہاں ساتھ ساتھ آج بھی آج کی جو ماڈرن زمانہ ہے آج بھی ہو اس میں سکتا بھی ہے. لوگ چاہے اگر ارادہ کر لیں تو ختم کر سکتے ہاں ہیں. بعض لوگ ہمارے یہاں ایک دوست ہے لندن کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے تو ان کو جب یہ بات ہم سناتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ حیران ہو کیسے ہو جاتے سکتا تھے. تھے، ہم تو ایک مرتبہ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے. پھر وہی اسٹوڈنٹس، وہی طلبہ، ان کے ساتھ جو استاد تھے ان کے ساتھ وہ اعتکاف میں بیٹھے اور انہوں نے پورا قرآن ختم کیا 10 اور دن میں. 10 دن میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حیران ہو گئے کہ ہم نے یہ کیسا کیا. پھر ان کو پتہ چلا کہ جب ہم دل لگائیں گے، جب ہم محنت کریں گے، پورے جو ڈسٹریکشنز ہے اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم سے بھی ہو سکتا ہے. مطلب سیدھی بات یہ ہے، یہ اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، اگر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ وتھ فل سیریسنس اگر آپ کچھ ارادہ کر لیں آپ، تو اللہ جو ہے ڈیفینیٹلی اس میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. مخرجہ. لیکن آج ہم ویورز سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی 3 دن باقی ہے، تو آپ نے کون سے ارادے کیے ہیں؟ کیا آپ نے ارادہ کیا کہ میں 5 مرتبہ ختم کروں گا یا 4 مرتبہ ختم کروں گا یا 3 مرتبہ ختم؟ یہ ارادہ تو کر لینا. جی اور پھر کتنی مرتبہ ہم تسبیح پڑھیں گے، کتنی دعائیں کریں گے. لیکن ایک بات جو قمر بھائی نے سب سے پہلے شروع کی تھی کہ ہم کون سی بات چھوڑ دیں گے، وہ بہت اہم ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں. میں بار بار یہی کہتا ہوں، رمضان کے اندر ہم قرآن کو بڑھاتے ہیں، نماز کو بڑھاتے ہیں، تسبیح کو بڑھاتے ہیں، ہم دعاؤں کو بڑھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ گناہ کو نہیں چھوڑتے. گناہ کا چھوڑنا ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے. وہ حدیث نہیں سنی آپ نے امام احمد ابن حنبل کی مسند میں ہے کہ ایک قصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ 2 عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، انہوں نے کسی کو بھیجا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور ان سے اجازت لے لیجئے کہ ہم روزے دار ہیں 2 عورتیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ توڑ دے اس لیے کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے، اتنی بھوک لگی ہے کہ ہم مر جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے ان کو اجازت دوں جبکہ انہوں نے کھا لیا، میں کیسے ان کو اجازت دوں جبکہ انہوں نے کھا لیا. تو پھر وہ واپس گئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کھا لیا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کھایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس یہ جو پیالہ رکھوایا اور ان کو الٹی کروائی، قے کروائی. تو انہوں نے تھوڑا سا خون نکلا اور تھوڑا سا گوشت نکلا، اور پھر اس نے کیا، اس کا بھی خون نکلا اور گوشت نکلا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ قرآن کے اندر جو فرمایا کہ جب تم غیبت کرتے ہو تو تم اپنے بھائی کے گوشت کو کھاتے ہو، تو یہ آپ نے غیبت جو کی ہے یہ نکلا ہے. تو غیبت کرنے کی وجہ سے ان کو زیادہ بھوک لگی اور غیبت کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ نے کھا لیا. اب تو یہ نوم ہو چکا ہے غیبت کرنا، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ڈے ٹو ڈے پارٹ آف لائف ہو گیا ہے. تو رمضان کے اندر ایک ارادہ کر لینے کہ ہم کبھی بھی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی بات نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم چیٹنگ نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان کو کوئی برا الفاظ نہیں کہیں گے، ہم کسی کو نہیں ڈانٹیں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں. یہ سب ارادے کر لے اور ہمارے آنکھوں کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے. اس طرح ہمیں رمضان گزارنی ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ایک اہم نقطہ یہاں پہ کہا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت اور زبان کی حفاظت. یہ میں اگلے سیگمنٹ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ روزے مطلب طعام سے، مطلب کھانا پینا سے پرہیز کرنا، اور شوہر اور بیوی کے بیچ جو درمیان میں جو رشتہ ہے اس سے پرہیز کرنا. تو اس کے علاوہ بھی بہت اور جو فنڈامنٹل ایلیمنٹس ہیں وہ ہم اس سے بے خبر ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین کرام اگلے سیگمنٹ پر ہم یہ گفتگو کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے. انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا آج کے ایمان. انشاءاللہ لوٹتے ہیں چھوٹی سی ایک وقفے کے بعد. بہت بہت شکریہ.
محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آج کے مان اردو اسپیشل پری رمضان اسپیشل، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جمعرات بٹوین 9 to 10، بٹ آفٹر رمضان انشاءاللہ ہم پھر لوٹ جائیں گے واپس اپنے بدھ کے جو دن ہوتے ہیں اس میں ہم جو لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں بٹوین 8 to 9۔ ہمارے ساتھ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں، جو ریگولر گیسٹ ہیں آج کے مان اردو پر، شیخ یونس دودھ والا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں فون کر سکتے ہیں یا ہمیں ٹیکسٹ میسج ڈراپ کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ بہت ویورز جو ہیں انہوں نے ہمیں ٹیکسٹ کیے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ٹو دی بیسٹ آف ایبلٹی ایز مچ ایز وی کین آپ سے اب کی جو ہے ٹیکسٹ میسیجز پڑھنے کی، اور انشاءاللہ شیخ سے انشاءاللہ جوابات بھی حاصل کریں گے، کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ، بیفور موو آن ٹو دی کویسچنز، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بیفور موو آن ٹو دی کال، وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، تو ہم جو ہے یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس سے آپ کیا مطلب، آپ اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ روزہ ہم یہ جانتے ہیں صرف کھانے پینے سے جو ہے پرہیزگاری کرنا، اس سے جو ہے نا دور رہنا، یہ آنکھوں کی حفاظت، یہ کان کی حفاظت، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور خاص طور پر جو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والے، آپ روزہ رکھیں جس طرح کہ پہلی قوموں کے اوپر روزہ فرض تھا، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ جی، اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں ہر وقت۔ اگر یہ بات آپ کے دل میں، دماغ میں ہر وقت بیٹھ جائے، یہ تقوی ہے۔ ہر گھڑی آپ کے دل کے اندر یہ بات، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ بات آ جائے نا، تو پھر آپ آنکھوں کی بھی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں گے اور اگر وہ چیز حرام ہے آپ کے لیے دیکھنا، تو پھر آپ کو آنکھوں کو ہٹا دیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کان کے اندر کچھ بات سننا اگر وہ حرام ہے، تو پھر آپ اس کو نہیں سنیں گے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ زبان سے کوئی بات ایسی نہیں کریں گے، کسی کو دل دکھانا، کسی کو گالی دینا، کسی کے سامنے جھوٹ بولنا، اگر اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سے احتراز کریں گے، آپ اس سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں رمضان کے اندر کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا نہ کھائیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے جھوٹی بات کو نہیں چھوڑا اور جس نے کوئی برے کام کو نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ پاک کو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کھانے اور پینے کو چھوڑ دیں۔ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ پاک کو یہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اصل جو بات تھی وہ صرف کھانا پینا سے بند کرنا نہیں تھا، یہ تو ایک ٹریننگ تھا، یہ آپ کے لیے یہ تدریباً آپ کو اللہ پاک سکھا رہے تھے کہ جس طرح آپ کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ پانی کو چھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح آنکھوں کی بھی حفاظت کو بھی سیکھ لو نا، کان کی حفاظت کو بھی سیکھ لو، زبان کی حفاظت کو بھی سیکھ لو۔ تو یہ سکھانے کے لیے حضور اللہ پاک نے ہمیں یہ رمضان دیا ہے کہ کھانا ہمیں بہت پسند ہوتا ہے، پانی ہمیں پسند ہوتا ہے، ڈرنک پسند ہوتا ہے، تو جب یہ چھوڑ سکتے ہیں تو کیا آپ آنکھوں کے گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے؟ آپ کھانے کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے، آنکھوں کے گناہ کو بھی چھوڑ دو نا، آنکھوں کی لذت کو چھوڑ دو، کان کی لذت کو چھوڑ دو، زبان کے گناہ کو چھوڑ دو۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں، پانی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک ٹریننگ ہے کہ آپ پھر سب کچھ چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ مطلب ہم رمضان میں داخل ہوں گے وِد اے کلین، صاف ستھرا دل کے ساتھ، ہاں قلب کے انشاءاللہ، ساتھ۔ بالکل۔ اچھا، یہ سمجھ گیا۔ اور تتقون سے مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، پھر بھی ہم روزہ نہیں توڑتے، پھر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہی اللہ جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں اگر ہم کسی معصیت میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہی تو ہے اصل وہ میں ایک مثال دیتا ہوں، اور 2 منٹ کی مثال ہے، آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ایک بندہ ہے، مثال کے طور پر پیر کے دن روزہ ہے، سب سے پہلا روزہ، اور وہ چلا گیا کام پہ، وہ کام پہ چلا گیا اور پھر روزہ رکھا۔ جب وہ گھر آیا، 5 بجے گھر آیا، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، 6 بجے ہمارا روزہ چھوٹ جائے گا، 1 گھنٹے باقی ہے، 5 بجے گھر آیا، بہت تھکا ہوا ہے، بہت بھوکا ہے، اور وہ بھول گیا کہ اس کا روزہ ہے۔ اب وہ گھر کے اندر گیا
تو بیوی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اس نے بریانی بنائی ہے، چکن بنائی ہے، مانگو لسی بنائی ہے. تو جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کا جو اسمیل تھا، بہت ہی اچھا سگندھ اس کے ناک کے اندر آ گیا. تو اس نے کہا ہاں بہت اچھا کھانا ہے. وہ سب کچھ تھیلی وغیرہ چھوڑ کے وہ سیدھا کچن کے اندر گیا اور بریانی دیکھ لی، چکن بھی دیکھ لی، وہ لے کر بیٹھ گیا، گرم کر لیا. وہ بھول گیا کہ اس کا روزہ ہے. اب کھانے کے لیے بیٹھ گیا، اب کھانے کی تیاری ہے، اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف جا رہا ہے اور ابھی کھانے کا ابھی تیاری ہے اور اس نے وہاں دیکھ لیا رمضان کا ٹائم ٹیبل وہ فوراً اسے وقت یاد آ گیا اور اس کو یاد آ گیا جی 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 کہ اوہو یہ تو رمضان ہے. اب بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، لیکن کیا کرے گا؟ میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین ہیں وہ یہ جو کھانا ہے وہ نیچے رکھ دیں گے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں نا. بالکل تو اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے آپ نے کھانا چھوڑ دیا، تو کیا اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے کیا آپ آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ اور کان کے گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ بالکل، بہت درست فرمایا آپ نے. یعنی یہی تو سیکھ ہے ہمیں رمضان سے. ہم تو یہی سیکھنے کو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور یہ رمضان جو ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے جہاں سے ہم یہ سیکھ کر انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو 11 مہینہ ہے اگلے رمضان تک وی نیڈ ٹو انشور کہ ہم وہ اسے امپلیمنٹ کر سکیں انشاءاللہ. ہم ابھی موو کرتے ہیں، لوٹتے ہیں ہمارے کالر کے پاس. انشاءاللہ بہت کالرز ہیں. آج کے فرسٹ کالر کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. ہم سن رہے ہیں آپ کو، آپ گفتگو کریں، بات کریں. سوال آپ کا کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا سوال. اچھا جی میرے پاس مجھے 3 سوال پوچھنے تھے جی لیکن رمضان ریلیٹڈ نہیں ہے تو آئی ہوپ پرابلم نہ ہو. جی پوچھیں. آپ ہندوستان سے فون کر رہے ہیں؟ جی 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 بہت شکریہ. بہت لیٹ نائٹ آپ فون کر رہی ہیں. جی سوالات آپ کے. پہلا سوال. جی جی تو پہلا سوال یہ، اچھا دونوں شروع کے جو سوال ہیں وہ دراصل کانٹیکسٹ میں دے دوں. میرے مدر فادر کے ریگارڈنگ ہے اور کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یعنی کہ ان دونوں کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں. آپ اتنا کے ہے والد اور کہ والدہ کے؟ بہت جی جی اور زیادہ بات نہیں کرتے، ریئرلی بات ہوتی ہے آپس میں. جی تو لیکن میریڈ ہے ساتھ. تو اس طرح سے ہے کہ پہلا سوال، جیسے کوئی مسئلہ اگر آتا ہے کہ میرے والد کو کوئی چیز چاہیے کہ ہاں اس طرح سے ہو، یہ ان کی کوئی فرمائش ہے یا کچھ بھی، وہ چونکہ میری والدہ سے ڈائریکٹلی نہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ میں میسنجر بیچ میں رہتی ہوں دونوں کے. اچھا سمجھ تو گیا. اب وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گی. اس میں یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ چاہتے ہیں وہ ان سے کہ میری والدہ کوئی کام کریں، لیکن چونکہ وہ مجھ سے کہتے ہیں تو وہ آدھا بلیم میرے اوپر رکھتے ہیں اس کا کہ تم نے اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا اگر وہ نہیں ہوتا. لیکن میرے مسئلہ یہ کہ میں وہ کام کرنا چاہتی ہوں لیکن الٹے سائڈ والدہ منع کر رہی ہیں. تو ایسے مسئلوں میں آدمی کیسے اس پیش آئے؟ مطلب بیلنس کیسے کریں. ٹھیک اور ہے جی ٹھیک ہے. اس کا دوسرا جی سوال. جی میں سمجھ گیا، سوال جو ہے کلیئر ہے. دوسرا سوال آپ کا. اچھا ہاں جی. دوسرا سوال یہ کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کال پہ، اگر کبھی میرے والد اگر باہر ہیں تو اکثر ہی بلکہ یہ رہتا ہے کہ ان کی باہر کی جاب ہے تو ڈیلی اگر کئی دفعہ دن بھر میں بات ہوتی ہے تو ہم لوگ کے یہاں یہ ہے رواج کی اسپیکر پہ بات ہوتی، کئی سالوں سے ہو رہی ہے اور گروپ کال ہوتی ہے اس طرح سے. تو اس میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ہاں مطلب بیک بائٹنگ کسی نے کر دی کسی کی، تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے کال ملایا تو مجھے اس کا گناہ نہ پڑے، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ اس طرح کی باتیں کبھی آ ہی جاتی ہیں، جی جی فریکوینٹلی آ جاتی ہیں اور اس میں پھر ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے ہے، ہاں سولوشن کا. ٹھیک سمجھ ہے میں گیا. سمجھ گیا. 2 سوال ہو گیا. تیسرا. اچھا اوکے. تیسرا سوال تھا توبہ کو لے کے کہ جیسے ہم توبہ کرتے ہیں تو جی ہمیں ریمورس ہوتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں اس کی مغفرت مانگتے ہیں اور ساری چیزیں عہد کرتے ہیں دوبارہ نہیں کریں گے. جی اور اس کا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک پلان آدمی بناتا ہے کہ ہاں اگلے دن ہم ایسے ایسے کریں گے تاکہ ہم اس گناہ میں دوبارہ نہ فال کریں. جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے اگر ہم توبہ کر رہے ہوں اس دوران کسی سے ہم بات
कोई मतलब किसी ने हमसे बात करना शुरू कर दिया, उस आदमी को नहीं पता था कि आप तौबा कर रहे थे, आप मतलब मान लीजिए नमाज़ आपने ख़त्म कर ली है अच्छा। या इस तरह से कुछ भी, तो और आपने ब्रेक कर दिया बीच में, अब आप उससे बात करने लगे। हम्म। तो मतलब वो सिलसिला टूट जाता है क्या, या मतलब आप दोबारा तौबा करें, किस हिसाब से ये समझ गया। चीज़ ठीक है, होती है? ठीक है। अगर आप जी, बहुत और शुक्रिया। आखिर में अगर जी, जी। अगर उस वक़्त हो, वैसे मैंने 3 ऑलरेडी पूछ लिए हैं, लेकिन बस नसीहत लेनी थी एक मौलाना से, सवाल एक्चुअल में नहीं है वो। जी, वक़्त की किल्लत है, आप जस्ट इन 30 सेकंड आप जी बताइए क्या जानना चाह आ रही हैं आप? जी, जी, सॉरी क आपकी जी, आप आवाज़ क्या नहीं आ रही। जी, क्या जानना चाह रही हैं आप? जी, बस ये था कि जैसे हमारे दीन में है कि हम परफेक्शन से मतलब अमल करें, गुनाहों से बचें। लेकिन वो परफेक्शन मेरा जो नेचर है उसको मैं लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती हूँ कि गुनाहों को लेके मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ और डाउट्स को लेके और इन सब चीज़ों को लेके। तो वो मुझे ये ऑपोज़िट ये होता है कि मैं फिर सिरे से फॉलो ही करना बंद कर देती हूँ। शैतान मुझे उस एक्सट्रीम पे ले जाता है, तो उसको कैसे ठीक है, रोकें? ठीक है। ठीक है इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। 4 सवालात हो चुके हैं इंशाअल्लाह। शेख क्योंकि वक़्त हो रहा है एक ब्रेक के, इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद मैं ये सारे इंशाल्लाह। सवालात आपसे जी, 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 इंशाअल्लाह जी, इंशाल्लाह। जवाबात जानने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। देख रहे हैं आप आस्क ईमान उर्दू जो दिखाया जा रहा है ऑन ईमान चैनल स्काई 757 पर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना लेट नाइट इंडिया से जो है कॉल हमें कर रहे हैं हमारी बहन और पूछ रहे हैं बहुत काफ़ी सवालात उन्होंने पूछे। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद हम इसके जवाबात आपको देंगे। देखते रहिएगा ईमान चैनल। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं आस्क ईमान उर्दू ईमान चैनल पर। हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं मौलाना शेख यूनुस दूध वाले साहब हैं। हम ब्रेक में जाने से पहले या पिछले सेगमेंट में एक हमारी बहन हिंदुस्तान से इंडिया से इतनी लेट नाइट जो हमें फ़ोन कर रही हैं और फ़ोन करके हमसे 4 सवालात उन्होंने पूछा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टू कीप इट ब्रीफ क्योंकि जो है ये है लास्ट सेगमेंट। चलिए शुरू करते हैं जो उनका फर्स्ट सवाल था। पहला सवाल उनका ये था कि वालिद और वालदा की जो रिश्ता जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो आपस में बात नहीं करते और बेटी जो है बीच में मैसेंजर है हाँ। और बीच में अननेसेसरी इल्ज़ाम कभी कभार उन पे भी आ जाती है, तो क्या करें? ये बहुत मुश्किल है। ये पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जिनके घरों के अंदर नाचाकियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो मियाँ बीवी के दरमियान जी झगड़े हैं, नाचाकियाँ हैं, अल्लाह पाक इसको ख़त्म फरमा दे। ये जो रिश्ता है बहुत ही अहम है। मैं तमाम शौहर बीवियाँ से कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपके जोड़े को कायम रखे, आमीन आपको मोहब्बत के साथ रखें, आमीन। आप मोहब्बत से रहें और कोशिश करें कि ऐसा ना हो। इसलिए कि अल्लाह पाक बहुत खुश होता है जब आप आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हैं, तो अल्लाह पाक खुश होते हैं। और जब आप नाराज़ होते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह नाराज़ नहीं होते, बल्कि घर के अंदर इतनी मुश्किलात पैदा होते हैं। बहन को मैं ये कहता हूँ कि बस आप कोशिश करें कि आपके वालिदैन का जो जोड़ा है वो कुछ करीब हो जाए और आप थोड़ी-सा सब्र करना पड़ेगा आपको। इसलिए कि आप बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं। इतना भी तो है ना कि आपकी वजह से आपके वालिद का मैसेज आपके वालिदा को पहुंच रहा है, तो ये आपकी वजह से हो रहा है, आपको बहुत सवाब मिलेगा। तो इसके अंदर आप जो 1-2 बात सुनेगी, आप थोड़ा-सा सुन लें, सब्र कर लें, अल्लाह से दुआ करती रहे कि अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को आपस में खूब मोहब्बत नसीब फरमा दे। कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से उनकी मोहब्बत बढ़ जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बड़ी नेक बेटी है। उनका दूसरा सवाल ये था, ये जो है आउट ऑफ कंसर्न जब ग्रुप कॉल मिलाते हैं फैमिली के साथ, हम तो अक्सर व्हाट्सएप कॉल या हाँ। बोले या फेसबुक ग्रुप कॉल तो हम करते ही हैं, तो उनको जो है यहाँ पे जो कंसर्न है कि अक्सर और बेशतर उन ग्रुप कॉलों में बैक बाइटिंग बैकबाइटिंग गीबत हो हो जाता जाता है, है, तो हाँ। क्या किया जाए? तो विल शी ये बी हाँ, रिस्पॉन्सिबल? हाँ। तो मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि ये गीबत करना और गीबत सुनना ये गुनाह है। गीबत करना और गीबत सुनना गुनाह है और हमें एक आदत छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी ये खुद मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरों को भी हमें सिखलाना पड़ेगा कि देखो मैंने तौबा कर ली है, मैं गीबत नहीं करूँगी और मैं गीबत नहीं सुनूँगी। अगर किसी ने गीबत की तो मैं ये कॉल बंद कर दूँगी।
تو اس طرح آپ کو کتنا ثواب ملے گا کہ صرف آپ نے غیبت نہیں بند کر دی، آپ نے غیبت خود سننا بند کر دیا اور لوگوں کو غیبت سے آپ نے بچا لیا۔ تو آپ یہ ایک فیصلہ کر لیں کہ، اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ایک بہانہ مل گیا آپ کو کہ چلو رمضان آیا ہے، اب کوئی غیبت کریں گے تو میں فون بند کر دوں گی۔ جی تو اس طرح، اور پھر رمضان ختم ہونے کو آئے تو کہنا کہ جب رمضان میں ہم نے چھوڑ دیا تو رمضان کے بعد میں اب میں غیبت نہیں سنوں گی، میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو یہ ہمارا قاعدہ ہے کہ جب بھی فون لگے گا، اگر کسی نے غیبت شروع کر دی تو میں فون بند کر دوں گی۔ تو اس طرح سب غیبت سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دعا بھی کریں اس کے ساتھ اور کام بھی کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ قرآن میں تو کلیئر آیا تھا یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ جی رَحِيمٌ۔ توبہ کے بارے میں، جب توبہ کے بیچ میں اگر کوئی ان سے گفتگو کر لیں گے تو توبہ کی جو ہے سلسلہ پھر سے دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ تو یہ توبہ ہے نا بہت اہم ہے، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں آپ، اور اگر آپ نے توبہ کے دوران کسی نے آپ کو ڈسٹرب کیا، تو جس طرح آپ کھانے کے اندر آدھا کھانا کھا لیا، کسی نے ڈسٹرب کیا تو باقی کھانا آپ بعد میں کھائیں گے نا۔ تو اسی طرح آپ توبہ بھی واپس شروع کر لیں اور اچھی طرح توبہ کریں۔ توبہ ایک بہت اہم کام ہے، تو توبہ کرنا، اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے کہنا ہے کہ ہم واپس یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ایسے ٹائم پہ توبہ کرے کہ فون اس طرح رکھ دیا، سب کچھ رکھ دیا، صرف اللہ ہو اور آپ ہو، اور اللہ سے مانگے اور اللہ سے توبہ کر لے، اور اگر کسی نے ڈسٹرب کیا تو واپس شروع کر دے، اس لیے کہ یہ بہت اہم کام ہے، اللہ کو منانا ہے اور اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب توبہ جو ہے اسے بریفلی ہم پوز لے سکتے ہیں، پھر لوٹ کے توبہ سے مراد یہ ہے کہ دعا کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، جی سمجھ جی گئے۔ چلیں، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ اوور ویلم ہو جاتی ہیں جب بھی وہ کسی گناہ سے اگر وہ اجتناب کرنا چاہتی ہیں، پھر پریشر ہو جاتا ہے، پھر ایسا لگتا ہے کہ شی گیوز اپ۔ ہاں ہاں، تو یہ واپس صرف توبہ کی واپس بات کر دوں کہ توبہ کا مطلب ہے اللہ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ جو میں نے کیا، آپ نے خود کہا تھا کہ افسوس بھی ہوتا ہے، میں وعدہ بھی کرتی ہوں اللہ سے کہ میں کام نہیں کروں گی، اس طرح کرتی رہے اور اللہ سے دعا کرتی رہے۔ اور آخری بات جو آپ نے بتلائی، یہ جو بات بتلائی کہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں، آپ نے اللہ سے پرومس کر لیا کہ یہ بات نہیں کروں گی، یہ کام نہیں کروں گی، اور پھر آپ اس طرح رہنا چاہتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ پریشر آ جاتا ہے۔ دیکھو اللہ پاک ہے کریم ہے، اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک غفور ہے، اللہ پاک ہماری کمزوری کو جانتے ہیں۔ آپ کا کام ہے وعدہ کرنا، آپ کا کام ہے توبہ کرنا۔ توبہ کرنے کے بعد آپ اپنے اس وعدے کے اوپر رہنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ پھسل گئی اور واپس یہ کام ہو گیا تو آپ شیطان کے قبضے میں مت آ جانا، آپ واپس اللہ کے ہاتھ میں آ جاؤ۔ شیطان کے قبضے میں آ گئی تو ختم، ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیوں کیا واپس، اللہ پاک یہ دیکھیں گے کہ دیکھو وہ پھسل گئی اور میرے پاس واپس آ گئی۔ اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ، ایک حدیث کے اندر مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ مجھ سے توبہ کرتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہ کام کر لیتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کوئی رب ہے جو مغفرت کرنے والا ہے، تو وہ واپس آتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ پاک آپ غفور ہے، آپ رحیم ہے، آپ میری توبہ قبول کریں گے، اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک، حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر واپس وہ جاتا ہے، وہ کام بیچارہ اس سے واپس ہو جاتا ہے، لیکن وہ واپس آتا ہے، اللہ پاک مجھے پتہ ہے کہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، مجھ سے واپس غلطی ہو گئی، اس طرح کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک تب بھی اس کو معاف کرتے رہتے ہیں، پھر آخر میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ تجھے جتنی مرتبہ وہ کام کرنا ہے وہ کر لے، لیکن میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک بہت غفور ہے، رحیم ہے، غفار ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سے کی طرف چلے جاؤ، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ بہت پاک۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، اب اگلے سوال جو ہے ہمارا جو ویور ہے آف ایئر، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ فدیے کے مطلب فدیے کے ذریعے، مطلب فدیہ ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ کوئی مسافر اگر یہاں پہ آیا ہو رمضان کے مہینے یہاں پہ، اور اگر وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہیں تو فدیہ کون سے ملک کی کرنسی کی حیثیت سے دیا جائے؟ دیکھو یہ جو فدیہ کیا ہے، سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اللہ پاک نے قرآن کی جو آیت ہے روزے کی آیت کے اندر، تو انہوں نے وہاں پہ فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو علماء نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جا کے بھی
यानी रमज़ान के अंदर वो बीमार है लेकिन रमज़ान के अंदर उसका ऑपरेशन हुआ है और फिर रमज़ान के बाद रोज़ा रख सके तो वो फ़िदिया नहीं देगा, वो बाद में रोज़ा रखेगा, वो क़ज़ा करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है कि उसकी बीमारी ऐसी है कि कभी भी उम्मीद नहीं है कि उसको फिर वापस सेहत मिलेगी और वो रोज़ा रख सकेगा, नहीं रख सकेगा, तो फिर क्या होगा, उसको फ़िदिया देना पड़ेगा। तो वो लोग फ़िदिया देंगे जिसको उम्मीद ही नहीं है कि वो क़ज़ा कर सके, वो लोग फ़िदिया देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का ऑपरेशन हुआ, अच्छे होने वाले हैं और वो फ़िदिया दे दे और फिर उनको क़ज़ा नहीं करनी है, नहीं, वो क़ज़ा कर सकते हैं तो वो क़ज़ा करेंगे, जो क़ज़ा नहीं कर सकते वो फ़िदिया देंगे। फ़िदिया कितना देंगे, वो आधा सा है जो गेहूँ है उसका आधा सा। अब आधा सा कितना होता है, इस मुल्क में उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, दूसरे मुल्क के अंदर कम होती है। अब आपके जो हैसियत है उसके हिसाब से आप दें, वहाँ पे आप खिलाएंगे उस मुल्क के अंदर। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आप पैसे दे सकते हैं तो हर एक फ़िदिया एक दिन के लिए 5 पाउंड देंगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो वहाँ के हिसाब से देंगे तो 3 पाउंड दे देंगे, 2.5 पाउंड दे देंगे, तब भी हो जाएगा। तो आप अपने उलमा, जो लोकल उलमा हैं, आपकी मस्जिद के टाइम टेबल के ऊपर लिखा हुआ होगा कि यहाँ पे हम इतना फ़िदिया लेते हैं, तो उसके मुताबिक आप दे दें। तो ये बंदा भी उसके हिसाब से, अगर बाहर मुल्क से आया रूपी के हिसाब से देगा तो फिर वो उसकी हैसियत है तो वहाँ के हिसाब से देगा, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं वो यहीं के जो वो रेट यहीं के रेट के रेट ऊपर होते हैं। देना चाहिए, ठीक बिल्कुल। है, और आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इन 30 सेकंड, कुरान तो हम ख़त्म करना चाहते हैं, कोई टिप्स हैं कि कैसे ख़त्म किया जाए, हर रोज़ कितना पढ़ा जाए ताकि हाँ, इस बिल्कुल, महीने में बिल्कुल, ख़त्म हो हाँ। जाए? 30 सेकंड। आप कोशिश करें कि आप लिख लें कि मुझे कुरान 1 मरतबा ख़त्म करना है या 2 मरतबा ख़त्म करना है। फिर उसके हिसाब से अगर 1 मरतबा ख़त्म करना है तो हर रोज़ सवा सिपारा शुरू कर दें, 1 and a quarter, 1 and a quarter, 1 and a quarter, 20 सिपारे तक, और फिर एक-एक सिपारा कर लें, इंशाल्लाह आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर 2-2 करना हो, इसलिए कि 29 रोज़े भी हो सकते हैं, अगर एक-एक सिपारा पढ़ा तो फिर 29 सिपारे होंगे, 30 सिपारे नहीं होंगे। तो आप हिसाब कर लें और बिल्कुल कोशिश करें रमज़ान के अंदर। अल्लाह पाक आप सबको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, अच्छी तरह रमज़ान गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। और भूलिएगा मत, हमें भी आप दुआओं में याद रखिए। और शेख, चाहते तो हम ये हैं कि और आपसे गुफ्तगू कर सकें, लेकिन जी, वक्त क़िल्लत की वजह से आज यहीं तक का सफ़र रहा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं फिर अगले एपिसोड शायद इंशाल्लाह, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह, मुलाकात होगा और ये इंशाल्लाह, प्रोग्राम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम करेंगे। माज़रत चाहते हैं कि हम सारे सवालात तो ले नहीं पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले फ्यूचर एपिसोड इंशाल्लाह रमज़ान के बाद फिर आप सबसे इंशाल्लाह मुलाकात होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।